بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فقد قال تبارک و تعالی قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور یقیناً جیسے کہ ہمارے پچھلے ولاگ میں نے اولاد کی اہمیت کے بارے میں بتایا تھا کہ اولاد ایسی نعمت ہے جس کے لیے انبیاء علیہ السلام بھی خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار ہمیں صالح اولاد عنایت فرما۔ تو یہ ایک اسی دعا کے ضمن میں جو میں نے حضرت زکریا علیہ السلام کی بتائی تھی، اسی دعا کے ضمن میں قرآن پاک میں یہ دوسری جو ہے بہترین آیت موجود ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38، جس میں پروردگار عالم سے کہا جا رہا ہے کہ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یعنی کہ حضرت زکریا خدا سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ خدا مجھے پاک ذریت عنایت فرما۔ تو جیسے اولاد کی تمنا تمام انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے، تمام لوگوں کی یہ حسرت ہوتی ہے کہ خداوند عالم انہیں اولاد عطا کرے، بلکہ ایسے کہوں کہ یہ ایک فطری حسرت ہے، فطری تمنا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کی نسل ہو۔ تو کیسی نسل ہونی چاہیے؟ قرآن پاک رہنمائی کرتا ہے کہ اگر خدا سے آپ نسل کی دعا مانگیں تو ذریت طیبہ کی دعا مانگیں۔ اور جب اللہ رب العزت ہمیں اولاد عطا کرتا ہے تو اس کی سیرت، اس کی کردار، اس کی تشکیل، مزاج کی، اولاد کے مزاج کی تشکیل اور اس کی سیرت اور کردار کا انحصار بچپن پر ہی ہوتا ہے، کیونکہ بچپن کے واقعات کی حیثیت یہ ہے کہ جیسے پتھر پر لکیر ہو۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ 6 ماہ کا بچہ دیکھتا ہے وہ اس کے دل پر نقش ہو جاتا ہے۔ اور ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ بلکہ جدید دور میں تو تحقیقات سے یہ بات ثابت بھی ہو چکی ہے کہ دوران حمل والدین کا، خصوصاً ماں کا جو عمل، اخلاقیات، ایمانیات ہوتے ہیں وہ بچے پر اثر رکھتے ہیں۔ جو ماں کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ بچے پہ اثر رکھتی ہیں، ماں کا آنا جانا، مختلف لوگوں سے ملنا کرنا، وہ اس پہ اثر رکھتا ہے۔ جب میں اپنے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب میں حاملہ تھی اور مہدی میرے پیٹ میں تھا تو اس دوران اللہ رب العزت نے مجھے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا شرف نصیب فرمایا، اور دوران حمل میں نے بی بی معصومہ کم اور مولا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی۔ تو جب میرا بی بی معصومہ کم کے زیارت پہ جانا ہوا تو بہت دیر تک میں در و دیوار کو دیکھتی رہی اور وہاں پہ وہ بہت وقت گزارا۔ تو جب میرا بیٹا پیدا ہوا اس کے 10 سال بعد اللہ رب العزت نے مجھے پھر سے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ میں بی بی معصومہ کم اور امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے اپنے بچوں، اپنے فیملی کے ساتھ گئی۔ یہ جو تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں جس میں میر مرتضیٰ اور محترمہ بی بی معصومہ کے مہدی وہاں پہ گیا، میر مرتضیٰ وہاں پہ گیا۔ جب بی بی کے حرم کو دیکھا، در و دیوار کو دیکھا، تو اس نے مجھے ایک عجیب بات کہی۔ وہ بات یہ تھی کہ اس نے مجھے کہا کہ مما، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ در و دیوار میں نے پہلے دیکھے ہیں، میں اس جگہ پہ پہلے آیا ہوں، مجھے لگتا ہے میں ان رستوں سے پہلے گزرا ہوں، مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس حرم میں پہلے بھی آ چکا ہوں۔ تو مجھے اس وقت یہ چیز میرے ذہن میں فوراً ہی آ گئی کہ مہدی جب حمل کے دوران مجھ سے متصل تھا تو میں اس وقت بی بی معصومہ کم کی زیارت کے لیے آئی تھی، اور اسی طرح میں نے اس در و دیوار کو غور سے دیکھا تھا۔ تو بالکل یہی بات ماہرین بھی کہتے ہیں کہ جو اعمال حاملہ ماں انجام دیتی ہے وہی جو ہے بچے پہ اثرات منتقل ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی ویورز، میرے یہ جو میں روزانہ ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں وہ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہم اس علم سے مستفید ہوں اور ہم کوشش کریں کہ اپنے نسل کی کس طریقے سے تربیت کریں۔ تو میں بتاتی چلوں کہ اللہ رب العزت کے محبوب نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد کی تربیت کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ پر رسول پاک فرماتے ہیں
کہ کلکم راعن و کلکم مسئول من رعیتن، تم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے اور ہر ایک سے اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے. تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. کون سی ذمہ داری؟ اولاد کی تربیت کی ذمہ داری جو انہیں سونپی گئی ہے. تو ویورز، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اولاد کی تربیت کیوں ضروری ہے. کیونکہ پیغمبر اسلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے اولاد کی تربیت کرو کیونکہ تم سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور مولا مشکل کشا علیہ السلام نے فرمایا کہ بری اولاد ماں باپ کی آبرو گوا دیتی ہے، وارثوں کو رسوا کر دیتی ہے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے تمہارے خاندان سے رشتہ دار بدبخت ترین لوگوں میں سے ہو جائیں. مولا نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری خاندان سے تمہاری وجہ سے، یعنی کہ تمہاری تربیت نہ کرنے کی وجہ سے، تمہارے خاندان سے، تمہارے رشتہ داروں سے، یعنی کہ تمہاری اولاد میں سے، تمہارے رشتہ دار قریب ترین تو اولاد اور ماں باپ، یہی رشتے جو ہوتے ہیں قریب ترین ہوتے ہیں، ان میں سے لوگ بدبخت ترین ہو جائیں. اور ہم کس طرح سے اپنے جو ہے نا برائیوں سے بچا سکتے ہیں اپنے اولاد کو. لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ والدین کے لیے ضروری ہے والدین اپنی اولاد کو اس طرح برائیوں سے بچائیں جس طرح قرآن پاک مثال دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان لانے والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچائیں. سورہ تحریم کی آیت نمبر 2. اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچائیں، یعنی کہ صرف یہ اہتمام نہ ہو کہ خود ہی آگ سے بچ جائیں، خود صف اول کے نمازی بن گئے، روزے دار بن گئے، نیک اعمال انجام دے رہے ہیں، صدقات و خیرات پر خوب پیسہ بہایا جا رہا ہے، مستحبات پر بھی عمل کیا جا رہا ہے، مگر بیوی اور بچوں اور رشتہ داروں کو دیکھا جائے تو زمین و آسمان کا فرق. ان کا رخ مشرق کی طرف اور خود کا رخ مغرب کے سیلاب میں بہہ رہے ہیں. خود روحانیت کے مسافر ہیں اور جب رشتہ داروں، اولاد اور اہل خانہ کو دیکھا جاتا ہے تو وہ گناہوں کے سیلاب میں بہے جا رہے ہیں. گھر والوں اور اولاد کو نظر انداز کر کے نجات نہیں ہو سکتی. ایسے نیک لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیا کریں، بیوی اور اولاد سنتے ہی نہیں ہیں. اگر انسان خود پر محنت کرتا ہے، خود کو وہ آگے جہنم سے بچانے کے لیے کوشش کرتا ہے، تو پھر ایسے ہی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیا کریں، بیوی اور اولاد سنتے ہی نہیں، مجبور ہیں. اس بات کا جواب بھی خدا نے اسی آیت میں آگ کے لفظ کو استعمال کر کے دیا کہ گھر والے آگ میں جل رہے ہوں تو انہیں کس طرح بچایا جا سکتا ہے. اب اگر اولاد جس راستے پر چل رہی ہے اور اس کا نتیجہ آگ میں ہی جلنا ہے تو اب کیا کریں گے؟ کیا فقط نصیحت کریں گے آپ؟ کیا بیٹے اور یہ ذمہ ہے کہ بھائی ہم تو سمجھا دیا، کہ بھائی ہم نے تو سمجھا دیا، وہ خود ہی آگ میں کود گئے، ہم کیا کریں؟ اگر حقیقی محبت کرنے والے ماں باپ ہوں گے تو ان کی نیندیں حرام ہو جائیں گی. اگر حقیقی محبت کرنے والے ماں باپ ہوں گے تو ان کی نیندیں حرام ہو جائیں گی. جب تک اولاد کو آگ سے دور نہ کریں، تب تک انہیں چین نہیں آئے گا. جب تک دنیاوی آگ سے بچانے کے لیے ماں باپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، جب دنیاوی آگ سے بچانے کے لیے ماں باپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، ہر اقدام کیا جاتا ہے تو جہنم کی آگ کے خطرناک ہونے کی تو کوئی حد و انتہا ہی نہیں ہے. اس کے بارے میں فقط زبانی جمع خرچی کی حد تک کیوں ہی محدود رہ جاتے ہیں. لہٰذا فقط یہ سمجھانا کہ ہمیں انہیں زبانی طور پر سمجھا کر سمجھنا کہ ہم نے انہیں زبانی طور پر سمجھ کر فرض ادا کر دیا، یہ بات اتنی قابل قبول نہیں ہے. تمام وسائل و طریقے اختیار کرنے ہوں گے، علماء سے حل دریافت کرنے ہوں گے، دوستوں، احباب اور رشتہ داروں سے مدد مانگنی ہوگی. کوئی دقیقہ نہ چھوڑا جائے، یہ نہ کہا جائے یہ نہ کہا جائے کہ آپ نے ان سے آگ سے بچانے کا
کوئی اہتمام نہیں کیا، آپ نے آگ سے بچانے کا انہیں کوئی اہتمام نہیں کیا۔ انشاءاللہ اس موضوع کو آگے کنٹینیو کروں گی، اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ اولاد کس طرح بد نصیب ہو جاتی ہے، اور جو اولاد صالح ہے وہ صدقے جاریہ ہے، اور کس طرح خلم کھلا اولاد نقصان کی طرف جا رہی ہے، اولاد ایک آزمائش کس طرح ہے۔ انشاءاللہ یہ اپنے آنے والے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ سلامت رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ التمس دعا۔ لہٰذا فقط یہ سمجھنا کہ ہم نے انہیں زبانی طور پر سمجھ کر فرض ادا کر دیا، یہ بات اتنی قابل قبول نہیں ہے۔ تمام وسائل و طریقے اختیار کرنے ہوں گے، علماء سے حل دریافت کرنے ہوں گے، دوستوں، احباب اور رشتہ داروں سے مدد مانگنی ہوگی۔ کوئی دقیقہ نہ چھوڑا جائے، یہ نہ کہا جائے یہ نہ کہا جائے کہ آپ نے ان سے آگ سے بچانے کا کوئی اہتمام نہیں کیا، آپ نے آگ سے بچانے کا انہیں کوئی اہتمام نہیں کیا۔ انشاءاللہ اس موضوع کو آگے کنٹینیو کروں گی، اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ اولاد کس طرح بد نصیب ہو جاتی ہے، اور جو اولاد صالح ہے وہ صدقے جاریہ ہے، اور کس طرح خلم کھلا اولاد نقصان کی طرف جا رہی ہے، اولاد ایک آزمائش کس طرح ہے۔ انشاءاللہ یہ اپنے آنے والے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ سلامت رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ التمس دعا۔